قیصر و کسریٰ۔ دوستو، آپ سب سے اپیل ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کریں۔ تو دوستو، میں 35واں پارٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شام میں ایرانیوں کی فتوحات کے ساتھ آگ اور صلیب کا معرکہ ایک فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکا تھا۔ ایران اپنی تلوار کی نوک سے انسانی تاریخ کا ایک نیا ورق الٹ چکا تھا۔ مورخوں کی نگاہ میں بازنطینی سلطنت کی تباہی کے ظاہری اسباب مکمل ہو چکے تھے، لیکن کارکنان قضا و قدر کی نگاہیں روم و ایران کی زرمگاہوں سے سینکڑوں کوسوں دور اس بے آب و گیا وادی کی طرف لگی ہوئی تھی جہاں کفر اور اسلام کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ مکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، جن کے پاس ظاہری اسباب نہ ہونے کے برابر تھے، شرک و جہالت اور گمراہی کی اندھی اور بحری قوتوں کے خلاف سینہ چکے تھے۔ یہ نور و ظلمت کا معرکہ تھا اور اس کے نتائج کے ساتھ ان بے بس انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا تھا جو صدیوں سے تہمات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور جن کے نزدیک زمانے کی ہر کروٹ بے معنی تھی۔ دین اسلام اس ظلمت کدے کا چراغ تھا جہاں انسانیت کا قافلہ تاریکی میں بھٹکنے کا عادی ہو چکا تھا۔ عربوں کے نزدیک اپنے مشرکانہ تہمات اور اپنی جاہلی عصبیتوں کے گھروندے سے باہر زندگی کی کوئی نئی صورت قابل قبول نہ تھی، اور خدا کی توحید اور انسانی مساوات کا نعرہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا تھا، ان کے مشرکانہ عقائد اور ان کی جاہلی عصبیتوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ چنانچہ مشرکین مکہ، جنہوں نے آج تک کسی اجتماعی نصب العین کے لیے اتحاد کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اسلام کے خلاف پورے عرب کے اتحاد کے متمنی تھے۔ وہ حق پرست جو توحید کے چراغ کی روشنی میں آنکھیں کھولنے کے بعد انہیں نئے راستے اور نئی منزلیں دکھا رہے تھے، ان کے نزدیک بیرونی حملہ آوروں سے زیادہ خطرناک تھے۔ مشرکین مکہ کو اپنی پرانی روش اتنی عزیز تھی کہ توحید و رسالت پر ایمان لانے والے مٹھی بھر انسانوں کی جماعت میں ایک کمزور عورت یا ایک بے بس غلام کا اضافہ بھی انہیں ناقابل برداشت محسوس ہوتا تھا۔ عجم میں قیصر کے جرنیل جس قدر سلطنت روما پر ایرانیوں کی یلغار سے پریشان تھے، عرب کے اندر اس سے کہیں زیادہ قبیلہ قریش کے اکابر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے عزم و استقلال سے ہراساں تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ روم پر ایران کی فتوحات کسریٰ پرویز کی عسکری قوت اور جنگی وسائل کی برتری کا نتیجہ تھی، اور قریش اپنی تعداد اور قوت کی برتری کے باوجود اپنے مستقبل کے متعلق مطمئن نہ تھے۔ ان کا مقابلہ ایک ایسے بے سر و سامان لشکر سے تھا جس کے امیر کے وجود میں وہ انسانیت کی تمام عظمتیں دیکھ چکے تھے۔ وہ اس برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے جس کی کوئی بات جھوٹی ثابت نہ ہوئی تھی۔ اہل مکہ کے لیے یہ بات معمولی نہ تھی کہ ان کی طاقت اور دبدبہ، ان کی شرانگیزی اور ایذا رسانی کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا غلام کا ایمان بھی متزلزل نہ ہو سکا۔ وہ اسلام کی تعلیمات کو جھٹلانے کے باوجود نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شخصیت کے معترف تھے۔ انہیں اس بات کا ملال تھا کہ عبد المطلب کا پوتا، جس کی ہمگیر شخصیت قریش کی سب سے قیمتی پونجی ہو سکتی تھی، ان کے صدیوں پرانے معتقدات کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہے۔ مکہ میں خدا کا پہلا گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے تعمیر ہوا تھا، جہالت اور گمراہی کے ادوار میں ایک بت کدے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ تاہم کعبۃ اللہ سے عربوں کے سامنے نظیریں پیش کرتے، انہیں پوچھتے اور ان سے اپنے دشمنوں کے خلاف اعانت کے طلبگار ہوتے۔ اگر ایک بت ان کی خواہش کو پورا کرنے سے قاصر رہتا تو وہ کسی دوسرے بت سے عبودیت کے رشتے استوار کر لیتے تھے۔ ان کی بے راہ روی اور بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ وہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا بھی معیوب نہ سمجھتے تھے۔ قریش کعبے کے متولی، نگراں اور محافظ تھے، اور اس لحاظ سے
ایران کے مجوسی کاہنوں کی طرح ان میں بھی عرب کے دوسرے قبائل پر ایک طرح کی مذہبی، سیاسی اور تہذیبی برتری حاصل تھی۔ حج ان کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ تھا اور خانہ کعبہ کے اندر جمع کیے جانے والے بتوں کے تقدس کا دبدبہ قائم رکھنا وہ اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام نے خدا کی توحید کا پرچم بلند کر کے قریش کو چونکا دیا تھا۔ چنانچہ بت پرستی کی حمایت اور اسلام کی مخالفت ان کے نزدیک اپنی مذہبی رسوم کے تحفظ کے علاوہ ایک اہم اقتصادی مسئلہ بھی تھا۔ وہ ان بتوں کے خلاف کوئی آواز سننے کو تیار نہ تھے، جن کی بدولت انہیں ہر سال اپنے ہمسایہ قبائل سے ایک طرح کا خراج وصول ہوتا تھا۔ پھر مکہ سے باہر بھی عرب قبائل کے چھوٹے اور بڑے حاجت رواؤں کے بت اور ان کی پوجا کے آداب و رسوم سکھانے والے کاہن موجود تھے، اور قریش مکہ کی طرح ان کاہنوں کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ نئے دین کی روشنی میں مکہ کی تاریک فضاؤں میں اجالا کرنے کے بعد ان کی مسندوں تک پہنچ جائے۔ چنانچہ توحید کا نعرہ صرف قریش مکہ کی بے راہ روی کے خلاف ہی نہیں، بلکہ پورے عرب کی جہالت اور گمراہی کے خلاف ایک اعلان کے مترادف تھا۔ ان کے کاہن، ان کے سردار اور ان کے شاعر اسلام کو ایک اجتماعی خطرہ سمجھ کر متحد اور منظم ہو رہے تھے۔ توحید کا چراغ بجھانے کے لیے جو آندھی چند سال قبل مکہ سے اٹھی تھی، اس کی بھیانک تاریکیاں بتدریج پورے عرب کو اپنے آغوش میں لے رہی تھی۔ جب شام کی زرمگاہوں میں رومیوں کی ستوت کے پرچم سرنگوں ہو رہے تھے، اہل مکہ کے نزدیک دین اسلام کی مخالفت وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اپنی مشرکانہ رسوم کے باعث وہ عیسائی کی بنسبت ایران کے مجوسیوں سے زیادہ قریب تھے، اس لیے روم و ایران کی جنگ میں ان کی ساری ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کا مذہب اپنی حقیقی صورت میں دین اسلام سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ وحی، رسالت اور آخرت کے متعلق ان کے عقائد عرب کے مشرکوں یا ایران کے مجوسیوں کے مقابلے میں اسلام سے زیادہ قریب تھے، اس لیے ایرانیوں کے ہاتھوں عیسائیوں کی تباہی و بربادی کی داستانیں سن کر مسلمانوں کا آزردہ اور پریشان ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ جب شام سے کسریٰ کی فتوحات کی خبریں آتی تو مشرکین مکہ خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ وہ مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے اس قسم کی دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ جس طرح مجوسیوں نے عیسائیوں پر شام کی زمین تنگ کر دی ہے، اسی طرح ہم بھی تمہارے لیے عرب میں سانس لینا ناممکن بنا دیں گے۔ ایرانیوں کی فتوحات پر مشرکین مکہ کے خوش ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عراق، عرب اور یمن کے بعض قبیلہ کسریٰ کے حلیف بن کر اس جنگ میں شریک ہو چکے تھے، اور ان کے وحشیانہ کارناموں کی داستانیں عربوں کی نسلی غرور اور جاہل عصبیتوں کے لیے تسکین کا سامان مہیا کرتی تھی۔ ان حالات میں احکم الحاکمین نے اپنے برگزیدہ رسول پر قرآن کی وہ آیت نازل کی جن میں رومیوں کی فتح کی بشارت دی گئی تھی۔ اگر یہ پیش گوئی صرف روم و ایران سے تعلق رکھتی تو شاید مشرکین مکہ اس قدر دلچسپی کا اظہار نہ کرتے، لیکن اس میں مسلمانوں کو بھی فتح کا مژدہ سنایا گیا تھا، اور یہ بات ان کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھی۔ ناقابل یقین اس لیے کہ وہ اپنے عقل اور سمجھ اور اپنے اندازوں کے مطابق دین اسلام کے لیے کامیابی کے تمام راستے بند کر چکے تھے، اور ناقابل برداشت اس لیے کہ مقہور و مجبور مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت اپنی مظلومیت، اپنی مجبوری اور بے سر و سامانی کے باوجود اس پیش گوئی کی صداقت پر ایمان لے آئی تھی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ قریش کے بڑھتے ہوئے مظالم سے تنگ آ کر ان کی ایک جماعت حبشہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکی تھی، مسلمانوں کے پاس مشرکین مکہ کے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا کہ تمہارے پاس کامیابی اور فتح کے وسائل کون سے ہیں۔ تاہم ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جسے اس پیش گوئی کی صداقت پر یقین نہ ہو۔ وہ اپنے ہادی برحق کی نگاہوں سے اپنی منزل دیکھ چکے تھے، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ ان کے راستے میں آلام و مصائب کے کتنے پہاڑ کھڑے ہیں۔ مشرکین مکہ ان کی سادگی اور بے خبری کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ظاہری اسباب کی سرحدوں سے آگے دیکھ رہی ہیں،
اور جس زمین کے کانٹوں سے ان کے پاؤں چھلنی ہوئے ہیں اس پر رحمت کے پھولوں کی بارش ہونے والی ہے۔ آج جس دین کی فتح کا تصور ایک مذاق معلوم ہوتا ہے، کل اسی کی حمایت میں وہ جان کی بازی لگانے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ جس چراغ کو آج وہ بجھانا چاہتے ہیں اس کی روشنی سے عرب و عجم کے ظلمت کدے منور ہونے والے ہیں، اور جس نازک پودے کو آج وہ جڑ سے کاٹنا چاہتے ہیں کل اس کی آبیاری کے لیے اپنا خون پیش کریں گے۔ لیکن وہ کل ابھی دور تھی۔ اس وقت مشرکین مکہ اسلام کی مخالفت سے آگے کوئی بات سوچنے کو تیار نہ تھے۔ ایک دن امیہ بن خلف، عقبہ بن ابو معیط، عتبہ بن ربیعہ، عاص بن وائل، ابو سفیان اور مکہ کے چند اور رؤسا قریش کے سب سے بڑے سردار ولید بن مغیرہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ مکہ کے عوام کی طرح ان لوگوں کی گفتگو کا موضوع بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، جو ان کے مشرکانہ عقائد کی نفی کرتی تھی۔ صرف اتنا فرق تھا کہ بے فکر عوام ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کے خلاف اپنے شاعروں اور مسخروں کے طنز و استحاظ پر بے اختیار قہقہے لگایا کرتے تھے، اور یہ لوگ جن کے کندھوں پر قریش کے سیادت کا بوجھ تھا نسبتاً سنجیدگی کے ساتھ اپنے حال کے واقعات اور مستقبل کے مسائل پر غور کر رہے تھے۔ جاہلی غرور انہیں دین اسلام کے متعلق کھلے بندوں اس خوف و اضطراب کے اظہار کی اجازت نہ دیتا تھا جو ان کی دل کی گہرائیوں میں جاگزی تھا، اور وہ اسے کھوکھلے قہقہوں اور اداس مسکراہٹوں میں چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اس ظاہری احتیاط کے باوجود کسی نہ کسی کی زبان پر کوئی ایسی بات آ جاتی کہ ان کے قہقہے حلق میں اٹک کر رہ جاتے۔ ولید بن مغیرہ کہہ رہا تھا، اگر یہ بات درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال کے اندر رومیوں کی فتح کے متعلق پیش گوئی کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ ایرانی اہل روم کو صفحہ ہستی سے نابود کیے بغیر دم نہیں لیں گے۔ شام کے حالات سے مکہ کے چوراہوں میں کھڑے ہو کر اسے جھٹلائیں گے۔ مکہ کا کوئی اور آدمی ابو سفیان سے زیادہ باخبر نہیں۔ تم انطاکیہ، حلب، دمشق اور یروشلم کی تباہی کا حال سن چکے ہو۔ روم کے عیسائی بھیڑوں کے ریوڑ ہیں جنہیں ایران کے شیروں نے سمندر کی طرح ہانک دیا ہے، اور تم عنقریب سن لو گے کہ انہوں نے شام کی طرح مصر میں بھی رومیوں کے اقتدار کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہمارے قریب وہ ملک جہاں رومیوں کو مغلوب ہونے کے بعد غالب آنے کی بشارت دی گئی ہے، شام کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ پیش گوئی کرتے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس حقیقت کا علم نہ تھا کہ کسریٰ کا لشکر شام پر مکمل فتح حاصل کر چکا ہے، اور رومی صدیوں تک دوبارہ اس طرف دیکھنے کی جرأت نہ کریں گے۔ لیکن کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ جب چند سال بعد رومی مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے اور وہ یہ دیکھے گا کہ اب ان کے دوبارہ اٹھنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تو وہ اس پیش گوئی سے صاف انکار کر دے گا۔ ابو جہل نے کہا، چچا، میں بذات خود اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ پیش گوئی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کسی مسلمان کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں، لیکن میں کم و بیش 10 مسلمانوں سے اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ مجھے اس بات پر تعجب نہیں کہ عبد المطلب کے پوتے نے ایک انہونی بات کہی ہے، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ مجھے ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملا جسے اس پیش گوئی کی صداقت میں ذرہ بھر شبہ ہو۔ وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے نبی کو قرآن کی آیات میں یہ بشارت دی ہے، اور قرآن کی کوئی آیت غلط نہیں ہو سکتی۔ ابی بن خلف نے ابو بکر کے سامنے اس آیت کا مذاق اڑایا تھا اور اسے شرط رکھنے کی دعوت دی تھی۔ چنانچہ ابو بکر نے یہ شرط مان لی ہے کہ اگر 3 سال کے اندر یہ پیش گوئی پوری نہ ہوئی تو وہ اسے 10 اونٹ دے گا، ورنہ ابی بن خلف کو 10 اونٹ دینے پڑیں گے۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اب ایران کی فتح کو شکست میں تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن میں حیران ہوں کہ مسلمان ایرانیوں کی شکست کی پیش گوئی سے کیوں مسرور ہیں۔ انہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ شام میں کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کئی باتیں مشترک ہیں، اور جب
سے ہم نے انہیں یہ طعنے دینے شروع کیے ہیں کہ جس طرح شام کے عیسائی ایرانیوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کر رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس وقت سے انہیں ہماری طرح ایرانیوں سے بھی دشمنی ہو گئی ہے۔ مکہ میں جب ایرانیوں کی کسی نئی فتح کی خبر آتی تھی تو مسلمانوں کا رد عمل دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسے اپنی شکست محسوس کرتے ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوصلے قائم رکھنے کے لیے یہ پیش گوئی کی ہے، لیکن آپ سب اس بات پر حیران ہوں گے کہ اس پیش گوئی کے بعد مسلمان صرف رومیوں کے دوبارہ غالب آنے پر ہی نہیں بلکہ اپنی فتح کے متعلق بھی پر امید ہو گئے ہیں۔ قرآن کی جو آیات میں نے سنی ہیں ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رومیوں کے فتح کے دن مسلمان بھی اپنی فتح پر خوشیاں منائیں گے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دشمن پر فتح حاصل کرنے کے متمنی ہیں وہ کون ہے۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں جو مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کے باعث پیش آ سکتے ہیں۔